السلام علیکم ناظرین، پنجاب حکومت کی جانب سے پروجیکٹ کلینک آن ویلز کو ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے، جس کے تحت دیہی ایمبولینس سروسز اور فیلڈ موبائل ہیلتھ یونٹس کو بھی آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ اس اہم سرکاری فیصلے کو مکمل طور پر سمجھنا بے حد ضروری ہے، اس لیے ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کے آخری حصے میں واضح رہنمائی، عملی نکات اور تازہ ترین سرکاری تفصیلات آپ کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ایسے ہی مصدقہ اور عوامی مفاد سے جڑی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب رکھنا فائدہ مند رہتا ہے تاکہ درست معلومات بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پنجاب میں بنیادی صحت کی سہولیات پر شدید دباؤ موجود ہے۔ حکومت کے مطابق اس اقدام کا مقصد نظام کی کارکردگی بہتر بنانا ہے، جبکہ عوام کے ذہنوں میں کئی سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہزاروں دیہی خاندان براہ راست اس منصوبے سے جڑے ہوئے ہیں، جو اپنی روزمرہ صحت کی ضروریات کے لیے انہی موبائل یونٹس پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر عوام اس فیصلے کی تفصیلات سے لا علم رہے تو غلط فہمیاں، افواہیں اور غیر ضروری خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم حقائق، سرکاری موقف اور عملی اثرات کو ذمہ دارانہ انداز میں سامنے رکھ رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کے اس فیصلے کے تحت پروجیکٹ کلینک آن ویلز کے انتظامی امور نجی شعبے کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 791 کلینک آن ویلز اور 590 دیہی ایمبولینس سروسز کو آؤٹ سورس کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 111 فیلڈ موبائل ہیلتھ یونٹس بھی ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے انتظامی مسائل میں کمی آئے گی۔ سرکاری حکام کے مطابق نجی شعبہ جدید مینجمنٹ اور وسائل کے ساتھ کام کرے گا۔ اس فیصلے کا دائرہ صوبے کے مختلف پسماندہ اضلاع تک پھیلا ہوا ہے، اس لیے اس کے اثرات بھی وسیع اور دور دراز تک ہو سکتے ہیں۔ عوام کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تبدیلی کیسے نافذ کی جائے گی۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق نجی سیکٹر سے باقاعدہ درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ سرکاری نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ 26 جنوری تک درخواستیں جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ اس عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر کمپنیوں کا انتخاب ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ عملے کے تجربے کو مد نظر رکھا جائے گا، تاہم عملے کے مستقبل سے متعلق سوالات ابھی باقی ہیں۔ بہت سے ملازمین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی ملازمتوں کا کیا بنے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے الگ سے پالیسی تیار کی جا رہی ہے۔ دیہی علاقوں میں کلینک آن ویلز ایک بنیادی سہارا سمجھے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں مستقل ہسپتال یا ڈاکٹر موجود نہیں۔ ان علاقوں میں یہ موبائل یونٹس ماں اور بچے کی صحت کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حفاظتی ٹیکوں، ابتدائی تشخیص اور ادویات کی فراہمی انہی یونٹس کے ذریعے ہوتی رہی ہے، اس لیے نظام میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ براہ راست عوام کو متاثر کر سکتی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ نجی شعبہ اس سروس کو مزید بہتر بنائے گا، تاہم نگرانی کا نظام مضبوط ہونا بے حد ضروری ہوگا۔ بصورت دیگر مسائل بڑھنے کا خدشہ بھی موجود رہے گا۔ دیہی ایمبولینس سروسز کا معاملہ بھی اسی فیصلے سے جڑا ہوا ہے۔ پنجاب میں 590 دیہی ایمبولینس کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کے لیے اعلان کیا گیا ہے۔ یہ ایمبولینس اکثر ہنگامی حالات میں زندگی اور موت کے درمیان فرق ثابت ہوتی ہیں۔ بر وقت رسپانس، ایندھن، ڈرائیور اور طبی عملہ اس سروس کی جان ہے۔ نجی شعبے کے حوالے کرنے سے رفتار اور نظم و ضبط میں بہتری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا سروس مفت رہے گی یا نہیں۔ حکومت کے مطابق عوامی سہولت کی نوعیت برقرار رکھی جائے گی۔ اس نقطے پر واضح اور مسلسل معلومات دینا بے حد ضروری ہوگا۔ فیلڈ موبائل ہیلتھ یونٹس کی آؤٹ سورسنگ بھی اسی پیکج کا حصہ ہے۔ 111 یونٹس کو ٹھیکے پر دینے کا مقصد دور دراز علاقوں تک رسائی بڑھانا بتایا گیا ہے۔ یہ یونٹس
خاص طور پر موسمی بیماریوں اور ہنگامی صورتحال میں متحرک کردار ادا کرتے ہیں۔ حکام کے مطابق نجی شعبہ جدید آلات اور بہتر لاجسٹک فراہم کرے گا۔ اس سے رپورٹنگ اور ڈیٹا مینجمنٹ میں بھی بہتری متوقع ہے۔ تاہم ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ معیار کی سخت نگرانی ناگزیر ہوگی۔ اگر نگرانی کمزور رہی تو عوامی اعتماد متاثر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شفاف آڈٹ نظام کی بات کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر صحت عمران نذیر کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ ان کے مطابق حکومت کا مقصد سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ ذمہ داری سے پیچھے ہٹنا۔ وزیر صحت نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دینا یہ دنیا بھر میں کامیاب ماڈل کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا پنجاب میں بھی اس سے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ عوامی مفاد اولین ترجیح رہے گا۔ ان کے مطابق کارکردگی کی مسلسل جانچ ہوگی، کسی بھی کوتاہی پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ ماہرین صحت اس فیصلے کو بہتات امید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ نجی شعبہ کارکردگی بہتر بنا سکتا ہے، تاہم ان کے مطابق صحت جیسے حساس شعبے میں مکمل نگرانی ضروری ہے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ دیہی آبادی کی ضروریات شہری علاقوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس فرق کو سمجھے بغیر کوئی بھی ماڈل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حکومت کے لیے ضروری ہوگا کہ فیلڈ سے براہ راست فیڈ بیک لیا جائے، شکایات کے ازالے کا مؤثر نظام قائم کیا جائے۔ اس کے بغیر عوامی اعتماد قائم رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ عوام کے لیے اس مرحلے پر سب سے اہم بات آگاہی ہے۔ دیہی علاقوں کے افراد کو یہ جاننا چاہیے کہ سروسز بند نہیں ہو رہی۔ حکومت کے مطابق سہولیات کا دائرہ کار برقرار رکھا جائے گا۔ اگر کہیں عارضی رکاوٹ آئے تو متعلقہ حکام کو اطلاع دینا ضروری ہوگا۔ غیر مصدقہ خبروں پر یقین کرنا مسائل کو بڑھا سکتا ہے۔ ہر اطلاع کو سرکاری ذرائع سے تصدیق کرنا بہتر ہوگا۔ مقامی انتظامیہ اور ہیلتھ دفاتر سے رابطہ رکھا جائے۔ یہی طریقہ عوامی حقوق کے تحفظ میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ فیصلہ طویل المدتی بنیادوں پر صحت کے نظام کو متاثر کرے گا۔ اگر شفافیت اور نگرانی مضبوط رہی تو مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر کمزور طبقات سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے معلومات تک رسائی اور عوامی شعور بے حد اہم ہے۔ غلط معلومات نہ صرف خوف پھیلاتی ہیں بلکہ نظام پر اعتماد بھی کم کرتی ہیں۔ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے درست خبر آگے پہنچانا ضروری ہے۔ ہم آپ کو مستند اور متوازن معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آخر میں ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب رکھیں تاکہ عوامی مفاد سے جڑی خبریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔